کے ساتھ میں ہوں راجہ انیس اور ہمارے درمیان موجود ہیں پاکستان اسکن کیئر سینٹر کے روح رواں ڈاکٹر حنیف سعید صاحب. اب ہوں گی ان سے بلا تکلف باتیں کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہی بلا تکلف ہے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں اس ادارے کی فارمیشن کب آپ نے کی اور کیسے خیال آیا؟ چاہ لیجیے سر. جی بہت شکریہ. یہ ادارے کی فارمیشن 2002 میں ہوئی ہے اور انیشیلی اٹ واز ود دا نیم آف ایشین انٹرنیشنل, بٹ 3-4 years back we have decided to change the name because کہ پاکستان اس کو پاکستان کا نام کیوں دیا؟ پاکستان اسکن کیئر کا نام کہ شاید 4 سال پہلے جو ہے وہ پاکستانیت بہت زیادہ جاگی اور مطلب احساس ہوا کہ اس کو پاکستان کے نام سے ہونا چاہیے. ایشین کیوں؟ ہم پاکستان میں رہتے ہیں, بینگ محب وطن پاکستانی. اگر میں اپنے ادارے کو اپنے ملک کا نام دے سکتا ہوں تو وائی ناٹ می. سب سے پہلے پاکستان, اس کے بعد دوسری چیز. پاکستان ہے تو بالکل ہم ہیں, اور اگر پاکستان نہیں ہے تو پہچان کچھ بھی نہیں ہے. تو سن 2002 میں جو تو ادارے کی ابتدا ہوئی. انیشیلی بہت چھوٹے پیمانے پہ تھا, لیکن کام میں جب ڈیڈیکیشن کے ساتھ, محنت کے ساتھ کام کیا, اچھے لوگ ملتے گئے ساتھ میں, ٹیم اچھی بنتی گئی, تو ہلکے ہلکے کام جو ہے تو وہ بڑھتا چلا گیا. اور آج جو ہے پاکستان اسکن کیئر سینٹر اینڈ ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کا شمار نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں جو ہے ایک اچھے نام کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے. اور خصوصاً ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے پاکستان, نہ صرف پاکستان کے کونے کونے سے بلکہ پوری دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ ہیئر ٹرانسپلانٹ. یہ بتائیے کہ اب تک آپ نے, اگر ہم ہیئر ٹرانسپلانٹ سیگمنٹ کی بات کریں تو اندازاً کتنے پیشنٹس کا ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجری آپ نے؟ میرے پاس پورا ریکارڈڈ ڈیٹا تو موجود نہیں ہے, کیونکہ یہ بہت اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوا اور شروع میں اندازہ بھی نہیں تھا کہ پہنچتے پہنچتے جو ہے تو ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے. تو لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق 10,000 سے زائد ہیئر ٹرانسپلانٹ جو ہے تو وہ ہم کر چکے ہیں. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اسکن کیئر سینٹر پاکستان کے شاید واحد ادارہ ہے یا ان چند اداروں میں سے ایک ہے جو مور دین 10,000 ہیئر ٹرانسپلانٹ جو ہے. اچھا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ کافی ایکسپینسو پروسیجرز ہے, ایک عام آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا, تو ذرا یہ بھی بتائیے کتنی کاسٹ افیکٹو ہے یہ؟ دیکھیے, ہم بیسیکلی ڈیزائر کو ٹریٹ کرتے ہیں. ہیئر ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ بے شک ڈیزیز ضرور ہے لیکن ڈیزائر ہے. جس کے بال نہیں ہوتے, میں نے پہلے بھی آپ کو شاید اس میں بتایا کہ جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے اس کی پوری خواہش ہوتی ہے کہ اس کے سر پہ بال آ جائیں, کسی بھی طرح آ جائیں. ٹھیک ہے, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم جب کاؤنسلنگ کرتے ہیں ہمارے پاس ایک کالم ہے جس میں ہم مطلب پیشنٹ کا سوشو اکنامک گروپ یا اس کی نیچر آف جاب جو ہے تو لکھتے ہیں. ویری گڈ. تو رکشا چلانے والے سے لے کے اور فیکٹری آنر تک اور سیاستدان تک اور جو ہے تو پرائم منسٹر اور اس سے بھی اوپر اور تمام شو بزنس سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے تو وہ بال لگاتے ہیں. یہ کہنا قطعی غلط ہے کہ صرف یہ امیر لوگوں کا جو ہے تو وہ شعبہ ہے اور امیر لوگ ہی بال لگوا سکتے ہیں. نہیں, ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ بال لگوا سکتے ہیں. مہنگا ضرور ہے, لگتا ہوگا لوگوں کو کہ تھوڑا سا مہنگا ہے, لیکن دوسرے ملکوں کے مقابلے میں پاکستان میں پھر بھی سستا ہے. لیکن کبھی بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے مہنگا اور سستا آپ نے نہیں دیکھنا ہے. آپ کی چوائس جو ہے وہ بیسٹ ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن اور بیسٹ ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ہونا چاہیے تاکہ آپ کا رزلٹ جو ہے تو وہ بہترین آئے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ مجھے بتائیے کہ ایک عام آدمی جس کے پاس اگر پیسے کم ہوں اور ہم اگر اپنے ریفرنس اس کو بھیجیں, آپ اس کا ہیئر ٹرانسپلانٹ کریں گے؟ میرے بارے میں تو بہت ویسے ہی مشہور ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت لینینٹ ہیں, اور ایون کہ کبھی کبھی میرا اسٹاف بھی جو ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ بہت زیادہ جو ہے تو وہ مطلب یہ کہ نامینل کر دیتے ہیں پیسے کو. تو میں بہت کمپرومائز کرتا ہوں اور میری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو میرے سینٹر میں آیا ہے اپنی خواہش لے کے, تو وہ میں اس کی خواہش کو جو ہے تو رد نہ کروں, اور حتی الامکان میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے کام کرا. بہت کم لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں, یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اچھا, بلا تکلف پروگرام کا نام ہے میرے, تو کچھ بلا تکلف باتیں بھی ہوں گی آپ سے, اتنی ساری آپ کی مصروفیات ہیں. ایسی کوئی بات مت کر لیجیے گا, ایسی کوئی بات نہ کر لیجیے گا کہ میں اس کا جواب نہ دے سکوں. اپنی فیملی کو کس طرح ٹائم دیتے ہیں, کس طرح مینیج کرتے ہیں کلینک کے بعد, کیا مصروفیات ہیں کلینک کے علاوہ, ہاسپٹل کے علاوہ؟ دیکھیے, میری اگر آپ لائف کو کریں تو یہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. ٹھیک ہے, اور جو مطلب ایک فیملی لائف ہوتی ہے ہر انسان کی, جو اس کی پرائیورٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور انسان جتنی بھی محنت کرتا ہے, مرد خصوصاً جتنی بھی محنت کرتا ہے, جتنا بھی کام کرتا ہے, وہ اپنی فیملی کو خوشیاں دینے کے لیے, اس کو خوش رکھنے کے لیے, ہیپی رکھنے کے لیے, اس کی تعلیم, بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے اچھے سے اچھا ان کو پروان چڑھانے کے لیے کرتا ہے.
تو میں اپنے کام سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. جی ہاں وہ تو نظر آ رہا ہے. میں اپنے کام سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, میں اپنے پروفیشن سے بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ اس کو میں پراپر ٹائم دیتا ہوں اور تقریباً 12 گھنٹے میں اپنے جو ہے تو وہ پروفیشن کو دیتا ہوں. ویری نائس. اور 12 گھنٹے میں جب میں محبت کے ساتھ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ کام کرتا ہوں تو مجھے بالکل تھکن کا احساس. کام سے ہی محبت کیا آپ نے یا زندگی میں کہیں اور بھی محبت ہوئی؟ محبت تو ایک جذبہ ہے, وہ کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے, کہیں سر بھی اٹھا سکتا ہے. کام کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں سے محبت ہوتی ہے. ہمیں اپنے ملک سے بھی محبت ہے, ہمیں اپنے جو تو لوگوں سے بھی محبت ہے, پاکستانیوں سے بھی محبت ہے, کام سے بھی محبت ہے. اور جس محبت کی بات آپ کر رہے ہیں, جو آپ کی مسکراہٹ مجھے بتا رہی ہے, تو وہ تو کبھی بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے آپ کا جو ہے تو کم عمر ہونا یا جوان ہونا ضروری نہیں ہے, وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے. اور جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے تو چھوٹی موٹی محبتیں تو مطلب یہ کہ بہت ساری رہی ہیں اور آج بھی قائم و دائم ہیں, لیکن اصل محبت اسی سے ہوئی جس سے ہونا چاہیے, اور وہ شادی کے بعد. اور آج تک وہ محبت بڑی عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ قائم و دائم ہے. ڈاکٹر حنیف سے ہماری گفتگو جاری رہے گی, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجہ انیس اور ہمارے درمیان موجود ہے ڈاکٹر حنیف سعید. ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی زندگی میں مختلف مراحل طے کرتے ہو, آپ یہاں تک پہنچے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے پاکستان سے باہر کوئی فارن کوالیفیکیشن لی اس فیلڈ کے حوالے سے؟ ڈیفینیٹلی. یہ تو جو ہیئر ٹرانسپلانٹ اور ایستھیٹک کا سبجیکٹ ہے, یہ تو ہمارے ہاں پڑھایا ہی نہیں جاتا. اوکے. ہمارا جو ڈرماٹولوجی کا جو سیگمنٹ ہے اس میں ایستھیٹک اور ہیئر ٹرانسپلانٹ پڑھایا ہی نہیں جاتا. اس کے تمام کورسز جو ہیں تو وہ باہر سے ہوتے ہیں. اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں نے دنیا کے کونے کونے سے جہاں پر بھی مجھے موقع ملتا گیا یا پتہ چلتا گیا کہ یہ ایک نئی چیز جو ہے تو وہ یہاں پر جو ہے تو وہ اویلیبل ہے اور وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے, تو میں وہاں گیا, سیکھا, ٹریننگ لی اور پھر اس ٹیکنالوجی کو جو ہے تو وہ پاکستان میں لے کر آیا اور اس کو انٹروڈیوس کیا. اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس طرح کا کام کیا ہوگا, لیکن میں اپنے بارے میں جو ہے تو وہ بہت یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں اس فیلڈ میں, ایستھیٹک فیلڈ میں جو کچھ بھی اویلیبل ہے وہ الحمدللہ پاکستان اسکن کیئر سینٹر میں ایک چھت تلے جو ہے تو. اچھا, میں نے کہیں پڑھا تھا FUE ہیئر ٹرانسپلانٹ, وہ کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے؟ یہ پرانا میتھڈ ہے, فولیکولر یونٹ FUT پرانا میتھڈ ہے. اس میں باقاعدہ ایک آپریشن ہوتا تھا FUT. اس میں باقاعدہ جو ایک آپریشن ہوتا تھا, سر کے پیچھے سے اسکن کاٹ کے جو تو نکالی جاتی تھی, پھر اس کے پیسز بنا کے اس میں سے گرافٹ بنا کے وہ ڈالے جاتے تھے. اب یہ ٹیکنیک ابسلیٹ ہو گئی ہے. اب اس ٹیکنیک سے کوئی بھی نہیں کرتا, یا وہی لوگ کرتے ہیں جو FUE ٹیکنالوجی پر مہارت نہیں رکھتے. تو اب اس ٹیکنیک سے کوئی نہیں کرتا. وہ کلائنٹ کنونسنگ بھی نہیں تھی, اور جس وقت تک FUT ہوتا تھا بہت کم لوگ جو ہے تو وہ کنونس ہوتے تھے اور ٹرانسپلانٹ کراتے تھے. لیکن الحمدللہ مجھے FUE کے پاکستان میں FUE کے پائنیئرز میں جو ہے تو وہ شمار کیا جاتا ہے. FUE فولیکولر یونٹ ایکسٹریکشن. ویری گڈ. تو اس کے پائنیئرز میں جو ہے تو وہ میرا شمار ہوتا ہے. الحمدللہ مجھے کہنے میں بڑا فخر ہے. اور جب سے FUE ہم نے شروع کیا ہے تو کلائنٹ کنونسنگ جو ہے تو بہت ایزی ہو گئی ہے, کلائنٹ کو بہت آسان لگتا ہے, مطلب اس کا ڈر خوف جو ہے تو وہ بہت کم ہو گیا ہے, اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے تو ہیئر ٹرانسپلانٹ کی طرف مائل ہیں. کیونکہ کچھ عرصے پہلے لوگ تھوڑا سا گھبراتے تھے کہ اس میں کچھ بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے, کچھ اسٹیچز لگتے ہیں. اب میرا خیال ایسا نہیں اب بالکل بھی ایسا نہیں ہے. لوگوں کا خوف تقریباً نکل چکا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں خوف ہے وہ آئے میرے ساتھ بیٹھے, جتنے بھی کوسچن اس کے ذہن میں ہے وہ کرے, اور میں اس کے اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری امی اجازت نہیں دے رہی یا میرے ابو اجازت نہیں دے رہے, تو میں ان کو پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی امی اور ابو کے ساتھ آ کے کاؤنسلنگ میرے ساتھ کریں. تو نہ صرف یہ کہ ہمیں کلائنٹ کا خوف نکالنا ہوتا ہے بس, بلکہ اس کی جو فیملی ممبرز ہیں ان کے بھی بہت سارے کوسچنز ہوتے ہیں. وہ بھی اس چیز کو لے کے بہت کنسرن ہوتے ہیں کہ بال لگوانے جا رہے ہیں, کوئی نئی مصیبت جو ہے تو ساتھ لے کے نہ آ جائے. تو ایسا نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ صحیح, جو میں گھڑی ایک چیز پر زور دے رہا ہوں, اگر آپ نے صحیح ڈاکٹر کا انتخاب کیا ہے, صحیح ادارے کا انتخاب کیا ہے, تو بالکل بھی کوئی کمپلیکیشن جو ہے تو وہ نہیں ہوگی, اور آپ کی ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجری بہت اسموتھ جائے گی, اور نہ کوئی پین ہوگا, نہ کوئی جو ہے تو اس کے اندر کمپلیکیشن ہوگی, نہ ہی کوئی آپ کو آفس سے کوئی چھٹی لینا پڑے گی. ویری نیکسٹ ڈے یو کین ریزیوم یور جاب. اچھا, مین کے علاوہ فیمیل بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کراتی ہیں یا آپ کے پاس فیمیل میں پاکستان میں فیمیل میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانے کا رجحان بہت کم ہے. اس کی ریزن یہ کہ ایک تو ان کو ضرورت نہیں ہے, عورتوں کے بال نہیں گرتے ہیں. آپ نے جتنے بھی دیکھے ہوں گے مرد گنجے دیکھے ہوں گے, یہ ایک جینیٹک
فینومینا ہے. ٹھیک ہے. مرد جو ہیں وہ گنجے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ہارمونز الگ ہوتے ہیں اور ان ہارمونز کی وجہ سے جو ہے تو وہ گنجے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے ہارمونز الگ ہوتے ہیں, ان ہارمونز کی وجہ سے وہ گنجی نہیں ہوتی, لیکن جہاں ان کے ہارمونز میں تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہاں ان کے بال جو ہیں تو وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ فیمیل پیٹرن بالڈنس اس کو کہتے ہیں, وہ اس کا شکار ہو جاتی ہیں. تو ایک محتاط اندازے کے مطابق جو میں اپنے سینٹر میں رکھتا ہوں تقریباً 1% جو ہے تو وہ فیمیل ہیں, یعنی کہ اگر 99 میل جو ہے تو وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں تو ایک عورت جو ہے تو وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کراتی ہے, یا ایک عورت کو ان میں سے ایک عورت کو ہیئر ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن جہاں تک ہماری دوسری جو دیگر فیلڈز ہیں جس میں ڈرما وائٹننگز ہیں, اس میں PRPs ہیں, اس میں لیزرز ہیں, اس میں اور دیگر ٹریٹمنٹ ہیں, اسکن ٹائٹننگ ہے, لفٹنگ ہے, بلیفروپلاسٹی ہے, نوز ری شیپنگ ہے, بریسٹ ٹائٹننگ ہے, یہ جتنے بھی کاسمیٹکس کے جو پروسیجر ہیں, جو استھیٹک کے پروسیجر ہیں, اس میں جو ہے تو وہ خواتین کی تعداد جو ہے تو وہ بہت زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں. اب اگر آپ کا سوال اگلا سوال یہ ہو کہ آپ کے سینٹر میں مردوں کا تناسب زیادہ ہے یا عورتوں کا تناسب زیادہ ہے, تو کیونکہ یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر اور ایستھیٹک سینٹر کمبائن ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم جب اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ہاں عورتوں اور مردوں کا تناسب جو ہے تو وہ برابر ہے. ہاں, مرد زیادہ تر ہمارے پاس جو ہے تو وہ بال لگوانے اور بالوں کا ٹریٹمنٹ کروانے آتے ہیں, اور عورتیں زیادہ تر ایستھیٹک ٹریٹمنٹ کرانے آتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو ہے تو موٹاپے کا بھی علاج ہوتا ہے. تو مرد بھی آپ کو پتا ہے کہ موٹے ہیں اور خواتین بھی جو ہیں تو وہ موٹی ہیں, تو اس میں بھی تناسب جو ہے تو وہ برابر ہے. اور بڑا کامن ایشو ہے, بہت زیادہ کامن ایشو ہے. پاکستانی قوم جو ہے بہت زیادہ فیٹی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری ڈائٹس جو ہیں تو وہ چینج ہو گئی ہیں, ہم اپنے روایتی کھانوں سے ہٹ گئے ہیں, ہم اپنے روایتی کھانے کے طریقے سے ہٹ گئے ہیں. پہلے ایک دسترخوان ہوتا تھا, ایک ہی ڈش بنتی تھی, سارے گھر والے جو ہے تو وہی جو ہے تو وہ گھر کا بنا ہوا کھانا کھایا کرتے تھے. آج کل نہ دسترخوان ہوتا ہے, نہ ایک ڈش بنتی ہے, فاسٹ فوڈ کا رواج ہے. ہر بچہ جو ہے تو وہ نوڈلز اور میگیز اور اس طرح کی چیزیں جو ہے تو وہ کھا رہا ہوتا ہے. تو نہ صرف بڑی عمر کے لوگ موٹے ہو رہے ہیں بلکہ چائلڈ اوبیسٹی جو ہے تو ایک بہت بڑا بگ تھریڈ ہے, چائلڈ اوبیسٹی. اور اس کے جیسے جیسے وہ اوبیس چائلڈ بڑا ہوتا چلا جائے گا اس میں مختلف قسم کے پرابلمز جو ہیں تو وہ کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو چائلڈ اوبیسٹی کے اوپر بھی جو ہے تو بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو موٹاپے کے لیے آپ کے یہاں کیا ٹریٹمنٹس کیے جاتے ہیں اگر کوئی موٹا ہے؟ اور موٹاپے کے ہمارے پاس دنیا میں جتنے بھی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہیں الحمدللہ سارے موجود ہیں. ہم لیپوسیکشن بھی کرتے ہیں جس سے ہم باڈی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم نیو ایج ویلنس اینڈ ویٹ لاس کے نام سے ایک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جو کہ انجیکشن بیس ہوتا ہے, اور وہ اس کا 2 مہینے کا کورس ہوتا ہے, اور اس میں گارنٹیڈ جو ہے تو وہ 10 to 15% آف یور ایگزسٹنگ باڈی ویٹ جو ہے تو وہ کم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی 100 کلو کا مرد یا عورت ہمارے پاس آتی ہے اور ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کراتی ہے تو 2 مہینے میں جب اس کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ 100 کلو کی بجائے جو ہے تو وہ 85 کلو اور 90 کلو کے درمیان جو ہے تو وہ رہتی ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک پورا آپ اس کے اندر سے 2 مہینے میں ایک پورا بکرا جو ہے تو وہ باہر جو ہے تو وہ نکال لیتے ہیں. تو اس کی شیپس جو ہے تو بہت اچھی جاتی ہیں, وہ اپنی عمر سے تقریباً 8-10 سال جو ہے تو وہ کم نظر آنے لگتے ہیں. تو ہر ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, موٹاپے کا ریشو خواتین میں زیادہ ہے یا مردوں میں زیادہ ہے؟ موٹاپے کا ریشو خواتین میں اس کی وجہ یہ کہ ہمارا لائف اسٹائل کچھ اس طرح کا ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین کام نہیں کرتی. بالکل. ایک عام سے عام گھر کی خاتون عام سے عام گھر میں بھی جو ہے وہ ماسی لگی ہوتی ہے. تو جو محنت کے کام ہوتے ہیں, جھاڑو پوچھا, برتن دھونا, صفائی ستھرائی, جس میں باڈی کو ایکسرسائز ملتی ہے, باڈی موو ہوتی ہے, فیٹ کنزیومز ہوتے ہیں, وہ تو سارے کام ماسی کر جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہلکے پھلکے کام ہوتے ہیں, کھانا پکانا, اور پکانے کے دوران اس کو جو ہے تو وہ منچنگ کرنا اور چکتے رہنا, اور اس میں جو ہے تو اچھا خاصا جو ہے تو وہ کیلوریز انٹیک کر لینا, یہ ہماری خواتین کا جو ہے تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کنزیوم کرنے کے لیے کوئی بھی خواتین جو ہے تو وہ کنزیوم کرنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. ایکسرسائز کا رجحان ہمارے یہاں بہت کم پایا جاتا ہے, واک کا رجحان ہمارے یہاں بہت کم پایا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایکسرسائز کریں گے تو تھک جائیں گے, واک کریں گے تو تھک جائیں گے, حالانکہ یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے. آپ کر کے دیکھیں, آپ واک کر کے دیکھیں, آپ اپنے آپ کو جو ہے تو وہ فریش فیل کریں گے, آپ کی تھکن دور ہوگی. پوری دنیا میں لوگ ایکسرسائز کر کے دیکھیں, آپ دیکھیں آپ کو آپ کی تھکن دور ہوگی, آپ اپنے آپ کو جو ہے تو وہ فریش فیل کریں گے. تو چیزیں بہت ساری ہیں, اور اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی تک جو تو طفل مکتب ہوں, مجھے کچھ نہیں آتا. اچھا, ہیئر ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے کہ صرف سر کے علاوہ ہم داڑھی
یا کوئی مونچھوں میں یا کوئی آئی بروز میں بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ ضرور بتائیے تھا. بالکل داڑھی کے اندر بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے اور ہم کرتے ہیں اور بڑا سکسیزفلی ہمارے پاس ریزلٹس موجود ہیں. بعض لوگوں کی مونچھیں پتلی ہوتی ہیں، وہ اس کو موٹا کرنا چاہتے ہیں، بعض کی جو تو کم گھنی ہوتی ہیں ان کو گھنا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے. بعض لوگوں کی آئی بروز جو ہیں وہ ہلکی ہوتی ہیں، وہ ان کو بشی کرنا چاہتے ہیں. بعض کی نہیں بھی ہوتی، بعض کے ٹراما ہوتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، چوٹ لگنے سے وہ حصہ جو ہے وہ بالوں سے نشان رہ جاتا ہے، اس نشان کو بھی جو ہے تو وہ ختم کرتے ہیں. تو رائے صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو سلوگن ہے وہ یہ ہے بیوٹیفل پیپل آلویز ان ڈیمانڈ. ویری نائس، ویری نائس. بیوٹیفل پیپل آلویز ان ڈیمانڈ. خوبصورت لوگوں کی ہمیشہ جو ہے تو پذیرائی ہوتی ہے. جن مثال کے طور پہ آپ ہیں ماشاءاللہ، مطلب پریزنٹیبل ہیں، ٹھیک ہے. آپ جہاں بھی پروگرام کرنے جاتے ہیں لوگ آپ کو وارم ویلکم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تھوڑا بہت میں بھی آپ کے بارے میں جو ہے تو وہ جانتا ہوں، آپ کے پروگرامز دیکھتا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں کہ مطلب پریزنٹیشن کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا شعبہ کیا ہے، ہم لوگوں کو پریزنٹیبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں جتنا وہ چاہیں، ٹھیک ہے. اب جتنا وہ چاہیں سے مطلب جتنا گڑ ڈالیں اتنا ہی میٹھا ہے. اگر ایک موٹا آدمی دبلا ہونا چاہتا ہے ہم اس کو دبلا کر کے دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن ٹرم اینڈ کنڈیشنز تو ہماری ابائڈ ہوں گی نا، مطلب کیا کیا ٹریٹمنٹ اس نے کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، انجیکشن کے علاوہ مشینیں بھی ہیں، ویری گڈ، جو مشینیں لگا کے بغیر کسی آپریشن کے، بغیر کسی دوا کے، مشینوں کے ذریعے بھی جو ہے تو وہ باڈی کو کنٹور کیا جاتا ہے. پروگرام ابھی جاری رہے گا. ملتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجہ انیس اور ہمارے درمیان موجود ہیں پاکستانی اسکن کیئر سینٹر کے روح رواں ڈاکٹر صاحب. آپ نے اپنی پروفیشنل لائف کے بارے میں ہمیں کافی ڈیٹیل سے بتایا. کچھ یہ بھی بتائیے کہ پرسنل لائف آپ کیسے اسپینڈ کرتے ہیں، فری ٹائم میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، کوئی گیمز یا اسپورٹس یا کوئی اور ایکٹیویٹیز پلیز ہمارے سننے والوں کو وہی بتائیے. جیسے کہ میں نے ابھی پہلے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً میں 12 گھنٹے کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس 12 گھنٹے میں کام کے ساتھ ساتھ میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ اپنی ایکسرسائز کے لیے نکال لیتا ہوں. ماشاءاللہ، ویری گڈ. وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ کافی فٹ ہیں آپ. جب ایسا ہوتا ہے کہ کام میرا اسٹاف کر رہا ہوتا ہے اور مجھے صرف سپروائز کرنا ہوتا ہے، تو اس دوران میں اپنی ایکسرسائز کے لیے تقریباً 40-45 منٹس نکال لیتا ہوں. اور وہ چینج کرنے سے لے کے اور دوبارہ چینج ہونے تک میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو ایکسرسائز والا سیگمنٹ، جب میں ایکسرسائز کرتا ہوں تو میری تھکن بھی دور ہو جاتی ہے، میرا مینٹل اسٹریس ریلیز ہو جاتا ہے، میں اپنے آپ کو کافی فریش انڈور ایکسرسائز کرتے ہیں، کوئی جم وغیرہ جاتے ہیں؟ نہیں، میں نے جم جوائن کیا ہوا ہے، بالکل نزدیکی پاس ہی جو ہے تو وہ جم ہے، اور انسٹرکٹر میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. وہ مجھے اپنی سپرویژن میں جو ہے تو وہ ایکسرسائز کراتے ہیں، اور یہ ایکسرسائز مجھ کو جو ہے تو وہ فٹ رکھتی ہے، اگلے آنے والے دن کے لیے جو ہے تو میرے اندر جو ہے تو انرجی پیدا کرتی ہے. اس کے بعد میری فیملی لائف ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے. اب فیملی لائف میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو آپ فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں. دیکھیں 2 طرح کا ٹائم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کوالٹی ٹائم، ایک ہوتا ہے کوانٹیٹیو ٹائم، ٹھیک ہے. کوالٹی ٹائم اور کوانٹیٹیو ٹائم میں جو ہے تو وہ بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے، میں اپنی فیملی کو ٹائم بے شک کم دیتا ہوں، لیکن جتنا بھی ٹائم دیتا ہوں وہ بڑا کوالٹی ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارے گھر کا اصول ہے کہ جب ساری فیملی ایک ساتھ بیٹھتی ہے تو سب کے موبائلز جو ہیں وہ آف ہوتے ہیں یا دور دور رکھے ہوتے ہیں. وہ آج کل کی طرح نہیں کہ سارے بیٹھے ہوئے تو لاؤنج میں ایک ساتھ ہیں، لیکن سب اپنے اپنے موبائلز میں جو ہیں تو وہ کامن پریکٹس ہے آج کل، یہ کامن پریکٹس ہے. اور ہم اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہماری فیملی بانڈنگ بڑھتا جا رہا ہے، ہماری فیملی بانڈنگز جو ہیں تو وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. تو میں نے اپنے گھر میں ایک اصول بنایا، جب سارے لوگ مل بیٹھیں گے، کھانا کھائیں گے یا جو بھی چیزیں گفتگو کریں گے یا کوئی ٹی وی پروگرامز دیکھیں گے، کوئی مووی دیکھیں گے، تو سب کے موبائلز جو ہیں وہ ایک طرف ہوں گے. وہ بے شک آف نہیں ہوں گے لیکن ایک طرف ہوں گے. کوئی ضروری کال آئے گی وہ اس کو ضرور اٹینڈ کرے گا. تو کوالٹی آف ٹائم پلس میں اپنی چیزیں، اپنا ایکسپیرینس دن بھر کا بچوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بچے اپنے ایکسپیرینس جو ہے تو وہ شیئر کرتے ہیں، اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں. ان کو جو مشورے دینے ہیں ان کے فیوچر سے متعلق، فیوچر پلاننگز جو ہیں وہ اکثر ڈسکس ہوتی ہیں. گھر کے اور دیگر مسائل ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں مینٹیننس کے مسائل ہوتے ہیں، فائنینشیل مسائل ہوتے ہیں، دیگر مسائل ہوتے ہیں، وہ سارے جو ہے تو وہ ڈسکس ہوتے ہیں. بجٹنگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے. آپ نے ایک تذکرہ کیا بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے. جی، کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. اور الحمدللہ اس کی مثال سیدھی ہے کہ میری الحمدللہ ماشاءاللہ 4 بیٹیاں ہیں، اور میری بڑی بیٹی جو ہے تو وہ MBBS کے فائنل ایئر میں ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے. اور اس سے چھوٹی بیٹی
ابھی جو ہے وہ فائنینس مارکیٹنگ اینڈ فائنینس میں جو ہے تو وہ بیچلر کر رہی ہے. ویری نائس ویری نائس. اور ابھی پچھلے ہی دنوں میں نے اس کی جو ہے تو وہ شادی بھی کی ہے الحمدللہ. وہ اپنے گھر چلی گئی ہے لیکن اپنی تعلیم کا سلسلہ اس نے جو ہے تو وہ جاری رکھا ہے. شادی کے بعد ہی بڑی بہت اچھی بات ہے. اور اب جو کیریئر کاؤنسلنگ ہو رہی ہے وہ میری 3rd بیٹی کے حوالے سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے کہ ہمیں اس کو کس فیلڈ کی طرف دیکھیں. بچوں کے اوپر آپ نے اپنی رائے تھوپنی نہیں ہے, آپ نے اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں بہت ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دینی ہے. ٹھیک ہے, پھر ان کی اپنی دلچسپی کے مطابق اس کو اپنا شعبہ ڈیسائیڈ کرنے دیں, اور جو اس کی جس شعبے میں اس کی دلچسپی ہو اس کو اسی شعبے میں جانے دیں, اسی میں وہ ترقی کرے گا. آج اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ ترقی یافتہ ہیں یا آپ اپنے شعبے میں ایک نام رکھتے ہیں, مقام رکھتے ہیں, تو اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے بچپن سے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا. بالکل ٹھیک ہے, مجھے بچپن سے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا. میں ایستھیٹک میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ خوبصورتی مجھے بچپن سے ہی اپیل کرتی تھی. ٹھیک ہے, میں خوبصورتی کا دل دادا تھا, خوبصورتی کا دل دادا ہوں. خدا کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت بھی اچھی دی, لوگ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. اپنی اولاد ہر ایک کو خوبصورت لگتی ہے, مجھے بھی اپنی اولاد خوبصورت لگتی ہے. لوگوں کو دوسروں کی بیویاں خوبصورت لگتی ہیں, مجھے جو ہے تو وہ اپنی بیوی خوبصورت لگتی ہے. میں نے اس لیے کہا کہ آپ نے بلا تکلف جو ہے تو وہ بلا تکلف کا, اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, اور یقیناً آپ کی فیملی بھی یہ پروگرام دیکھے گی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو دوسروں کی بیویاں اچھی لگتی ہیں, لیکن مطلب میں وہ واحد شخص ہوں, مجھ کو اپنی ہی بیوی اچھی لگتی ہے. ویری نائس. اور تو خوبصورتی میری کمزوری ہے ماشاءاللہ, اور جو دوسری میری کمزوری ہے وہ محبت ہے. ویری گڈ. تو محبت سے اگر آپ مجھے زہر بھی پلائیں گے تو شاید میں زہر بھی پی لوں, لیکن بشرط کہ وہ محبت ہو, وہ دکھاوا نہ ہو, اس میں ملاوٹ نہ ہو, وہ محبت. سر آج کل تو محبت میں بھی ملاوٹ ہے. جہاں ہر چیز میں ملاوٹ ہے وہاں محبت میں بھی ملاوٹ ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ محبت خال ہی رہ گئی ہے, فلرٹ زیادہ ہے. محبت ایک آفاقی چیز ہے. محبت ایک بہت اوپر کی چیز ہے. محبت یہ نہیں ہے جو مطلب ڈراموں میں, فلموں میں دکھائی جاتی ہے, یا کالج میں اور یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں. دس از ناٹ محبت. اگر میں محبت کی ڈیفینیشن کرنے بیٹھوں تو میرا خیال ہے کہ آپ کا پورا پروگرام جو ہے تو وہ محبت پر ہی جو ہے تو وہ ختم ہو جائے. ڈاکٹر حنیف سے ہم نے کافی باتیں کی. اب میں چاہوں گا ہم آپ کے کلینک کا وزٹ کریں اور مختلف ٹریٹمنٹس کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے. بالکل, آئیے میں آپ کو کلینک وزٹ کراتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمیں یہ بتائیے کیا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو؟ یہ PRP کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. PRP اسٹینڈ فار پلیٹلیٹ رچ پلازما. ہمارے بلڈ میں پلیٹلیٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پلازما میں موو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم بلڈ لے کے, پیشنٹ کا بلڈ لے کے اس کو ایک خاص مخصوص طریقوں سے مشینوں کے ذریعے گزار کے ان پلیٹلیٹ کو الگ کرتے ہیں. نہ صرف ان کو الگ کرتے ہیں بلکہ ان کو مزید رچ کرتے ہیں, اور وہ جو رچ پورشن ہوتا ہے جس میں تقریباً 1 ملین پر ml سے زیادہ جو تو پلیٹلیٹ ہوتے ہیں, وہ پلیٹلیٹ جو ہے تو وہ ہم بالوں کی جڑوں میں انجیکٹ کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے بالوں کی جڑیں جو ہیں وہاں پہ جتنے بھی ان کے سراؤنڈنگز میں گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور بالوں کی جڑیں مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جو باریک بال ہوتے ہیں وہ موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو بال گر رہے ہوتے ہیں وہ گرتے ہوئے بال رک جاتے ہیں. اور کافی اس کے جو تو وہ بینیفٹس ہوتے ہیں. 3 سے 4 سیشن ہوتے ہیں. 3-4 سے ہر سیشن میں 1 مہینے کا گیپ ہوتا ہے, اور 3-4 سیشن میں پیشنٹ کو جو ہے تو بہت زیادہ واضح جو ہے تو وہ فرق محسوس ہوتا ہے, اور بشرطیکہ کہ PRP جو ہے تو وہ صحیح طریقے سے کیا جائے. جی ہاں, کیونکہ شہر میں کافی سینٹر کھلے ہوئے ہیں, کافی ڈاکٹرز ہیں, ایون بیوٹی پارلرز میں بھی PRP ہو رہا ہے. دیکھیں, اچھی بری گندی مچھلیاں جو ہیں تو وہ ہر تالاب میں موجود ہوتی ہیں. تو انفارچونیٹلی ایستھیٹک جو ہماری فیلڈ ہے ایستھیٹک کہلاتی ہے, تو ایستھیٹک فیلڈ میں بھی جو ہے تو وہ گندی مچھلیاں جو ہے تو وہ ایستھیٹک فیلڈ کے تالاب میں بھی موجود ہیں. ہمارے ہاں پروسیجرز جو ہیں وہ بہت ہی ہائی ٹیکنالوجی پہ جو ہے تو وہ کیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شاہ رخ جو کہ خود ڈرماٹولوجسٹ ہیں, پرسنلی جو ہے تو وہ پروسیجر اس کو پرفارم کر رہے ہیں. کوئی ٹیکنیشینز یا انکوالیفائڈ پرسن جو ہے وہ پروسیجر کو پرفارم نہیں کر رہا. دوسرا جو مین اس کا ریزن ہے وہ PRP ہے. مین جو انگریڈینٹ ہے وہ PRP ہے, یعنی پلیٹلیٹ رچ پلازما. پلیٹلیٹ رچ پلازما بنانا از این آرٹ. اٹ از ناٹ اے جوک کہ پلیٹلیٹ رچ پلازما بنایا جائے. بلڈ لے لیا, اس سے پلازما بنا لیا, اس کو انجیکٹ کر دینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اس پلازما کو بنانے کا ایک مخصوص طریقہ ہے, اس کی مخصوص ٹریننگ ہے, مخصوص مشینیں ہیں جو کہ شہر میں اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہیں.
اور وہ صرف پلازما کے نام پر جو ہے تو وہ پی آر پی کے نام پہ جو ہے تو وہ پور پلازما جو ہے تو وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں، جس سے پیشنٹ کو فائدہ نہیں ہوتا. اور پھر جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے کلائنٹ اور ہم سے ہی کہتا ہے کہ میں نے 6 پی آر پی کرا لی اور مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو پی آر پی کیے گئے ہیں وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہمارا پی آر پی جو ہے تو اپ ٹو دا مارک ہے، بالکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے عین مطابق ہے، اور تمام اس کے اندر ہائیجینک چیزوں کا جو ہے تو وہ ہائیجینک چیزوں کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کوئی اور ٹریٹمنٹ ہمیں دکھائیے. جی بالکل، آئیے. اب ہم ڈاکٹر حنیف سے پوچھتے ہیں یہ کون سا ٹریٹمنٹ ہے اور کس لیے کیا جاتا ہے. یہ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے یہ ہائیڈرا وائڈ ہو رہا ہے، ہائیڈرا فیشیل، جو کہ وائٹننگ کے لیے، اسکن وائٹننگ کے لیے بھی کیا جاتا ہے، ایکنی کے لیے بھی کیا جاتا ہے، ڈی ہائیڈریٹڈ جو ڈرائی اسکن ہوتی ہے اس کے لیے بھی کیا جاتا ہے، پگمنٹیشنز اسکن کے اوپر ہو جاتے ہیں اس کے لیے بھی کیا جاتا ہے، فائن لائنز رنکلز کے لیے بھی کیا جاتا ہے. مطلب یہ ایک ملٹیپل ایکٹیو جو ہے تو وہ ٹریٹمنٹ ہے، ملٹیپل فنکشن جو ہے تو وہ ٹریٹمنٹ ہے، اور ایک مخصوص مشین ہوتی ہے جس کے ذریعے کیا جاتا ہے. اور ہائیڈرا فیشیل بھی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں تو وہ مطلب یہ کہ شہر میں کر رہے ہیں اور وہ گندی مچھلیاں بھی ہیں اور بیوٹی پارلر میں بھی ہو رہا ہے. حالانکہ یہ بیوٹی پارلر میں کرنے کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے، یہ ایک میڈیکل اکوپمنٹ ہے، اور یہ ایک میڈیکل پراپر ڈاکٹر کی بالکل ڈاکٹر ڈرماٹولوجسٹ کی سپرویژن بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ باقاعدہ دوائیں ہوتی ہیں. لیکن وہ تمام لوگ ڈاکٹر حنیف بتا رہے ہیں کہ ٹریٹمنٹ مختلف جگہوں پر ہو رہا ہے، لیکن کوالیفائڈ ڈاکٹرز کی زیر نگرانی ہونا بہت ضروری ہے. تو تمام لوگ جو ٹریٹمنٹ مختلف پارلرز میں یا کہیں اور کراتے ہیں تو اس بات کا ضرور اطمینان کرے کہ وہاں پہ کہ کوالیفائڈ ڈاکٹرز موجود ہے یا نہیں. جیسا کہ یہاں پہ ڈاکٹرز کی زیر نگرانی ہم نے دیکھا، ہر طرح کا ٹریٹمنٹ ڈاکٹرز کی زیر نگرانی ہو رہا ہے. جی سر. تو ابھی تو یہ لاسٹ اسٹیج میں ہے. ہم نے تقریباً جو ہے تو جتنے بھی اس کے اسٹیپس تھے، اسٹیپس ہوتے ہیں، وہ تمام اسٹیپس جو ہیں تو وہ کمپلیٹ کر دیے ہیں. اور آخر میں جو ہے تو ان کو ایک مخصوص ماسک ہوتا ہے، وائٹننگ ماسک ہم اس کو کہتے ہیں، وائٹننگ ماسک جو ہے تو وہ ان کو لگا دیا گیا ہے. جب یہ ماسک ریموو کریں گے تو ان کو اپنے چہرے پہ انسٹنٹ چینج نظر آئے گا. مطلب ٹریٹمنٹ سے پہلے اور ٹریٹمنٹ کے بعد انسٹنٹ چینج نظر آئے گا، واضح چینج نظر آئے گا. یہ کم از کم ڈپینڈ کرتا ہے کلائنٹ کی جو اسکن ہوتی ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہیں. عام طور پہ 4 سے 6 ٹریٹمنٹ میں جو بھی پرابلمز ہوں وہ مور دین 60 70 80% تک جو ہے تو وہ سالو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بعض کلائنٹس کو زیادہ ٹریٹمنٹ بھی چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب ایک دفعہ اسکن نارمل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے، اور کلائنٹ اس کی حفاظت کرتا رہے جس طرح اس کو بتایا جاتا ہے مینٹیننس کے طور پہ، تو پھر یہ دوبارہ اس کی جو ضرورت نہیں ہے. ہمارے ایشینز کی اسکن جو وہ آئلی اسکنز ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے؟ یہی نہیں، میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کروں گا. آئلی اسکن دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے. اسکن 3 طرح کی ہوتی ہیں، ڈرائی اسکن، نارمل اسکن اور آئلی اسکن. ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں تینوں طرح کی اسکن پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آئلی اسکن کے اوپر ایکنی جو ہے تو وہ زیادہ نکلتے ہیں، تو یہ ٹریٹمنٹ جو ہے تو ایکنی کے لیے بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نارمل اسکن جو ہے تو وہ ڈی ہائیڈریٹڈ، ڈرائی اسکن جو ہے تو وہ بالکل ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتی ہے، اس کے لیے ہائیڈرا پیل جو ہے تو وہ بہت ہی زیادہ افیکٹو ٹریٹمنٹ ہے. نارمل اسکن کے لیے بھی جو ہے تو ہائیڈرا پیل بہت زیادہ ایکٹیو ٹریٹمنٹ ہے. اگر آپ تھوڑا سا کیمرے کو فوکس کر سکیں تو میں آپ کو دکھا سکوں کہ اس میں جو 3 مختلف کیمیکل استعمال ہوتے ہیں ان کا فنکشن کیا ہے. جی، اے جو ہے اس کے اندر ہمارا گلائکولک ایسڈ کا کیمیکل ہوتا ہے. گلائکولک ایسڈ اسکن وائٹننگ میں جو ہے تو وہ کام کرتا ہے. بی جو ہوتا ہے اس میں ہمارا سیلیسلک ایسڈ کا کیمیکل ہوتا ہے جو کہ ایکنی میں اور اسکن کو پیل کرنے میں، چھیلنے میں جو ہے تو وہ کام آتا ہے، جس سے اسکن کی ڈیڈ لیئرز جو ہے تو وہ نکل جاتی ہیں. اور جو ایکٹیو چکنائی والے غدود ہوتے ہیں وہ یہ سیلیسلک ایسڈ ان کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور اسکن کی چکنائی جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے. جس پہ سی لکھا ہوا ہے یہ بیسیکلی وائٹامن سی ہے، اور وائٹامن سی کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے.
چاہیے. بالکل آبویس ہے, اگر کیمرہ اس کو دکھا سک رہا ہوگا تو یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. اوہ ویری نائس. یہ جو جن لوگوں کے سر پہ بال نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایک ڈریمی ٹریٹمنٹ ہے. ویری نائس. ہر وہ شخص جس کے سر پہ بال نہیں ہے اس کا خواب ہے کہ اس کے سر پہ بال ہونے چاہیے, اس کی دل کی خواہش ہے کہ اس کے سر پہ بال ہونے چاہیے. یہ اپنے اصلی بال ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل اصلی بال ہوتے ہیں, جو سر کے پچھلے حصے سے جو ہے تو وہ نکالے جاتے ہیں مشین کے ذریعے. ٹھیک ہے. اور پھر ان کی جڑوں کو نکال کے ایک ایک بال کی جڑ, یہ جو سوراخ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ مسام بنا رہے ہیں, سوراخ بنا رہے ہیں, ان کو ہم سلٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پیچھے سے نکالی ہوئی جڑوں کو ان سلٹس کے اندر جو تو ڈال دیا جاتا ہے, جس طرح ایک بیج بویا جاتا ہے. ویری نائس. اور اس میں سے یہ بال جو ہے تو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ ان کو کٹوا دیں, ٹرم کروا دیں, اس طرح پھرا دیں, یہ دوبارہ نکلتے ہیں, یہ زندگی بھر برقرار رہتے ہیں, ان کی لائف ٹائم گارنٹی ہوتی ہے. اور کتنا ڈیوریشن چاہیے اس ٹریٹمنٹ کے لیے؟ تقریباً ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے گرافٹ لگا رہے ہیں. تو ایوریج جو گرافٹ لگتے ہیں وہ 2500 گرافٹ جو ہے تو وہ ایوریج لگاتے ہیں, تو 6 to 8 آورس جو ہے تو اس میں یہ کام کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا, یہ جو ہم نے دیکھا کہ کراچی شہر میں مختلف ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹرز کھلے ہوئے ہیں, تو کیا ان کے لیے کوئی ریکگنائز ادارہ ہے جو ان کو ریکگنائز کرتا ہے؟ ہمارے سننے والوں کو بتائیے. بالکل, بہت زیادہ ضروری ہے, بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. ریکگنائز ادارہ ہے, سوسائٹی بنی ہوئی ہے, ہیئر ایسوسیشن سوسائٹی آف پاکستان, HRSP. تو جو لوگ بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ جب بھی وہ وزٹ کریں تو وہ ضرور دیکھیں کہ وہ ادارہ ہیئر ایسوسیشن سوسائٹی آف پاکستان کا ممبر ہے یا نہیں. وہ ڈاکٹر جو ہیئر ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے, جی جی, اول تو ضرور ڈاکٹر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ڈاکٹر بھی وہ جو ہیئر ایسوسیشن سوسائٹی آف پاکستان کا ممبر ہے, تو وہ ایک ریکگنائزڈ ادارہ ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ ایک ان ریکگنائزڈ ادارہ ہے, اور سوسائٹی اس میں ہونے والی کسی بھی کمپلیکیشن کی ذمہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرے, سندھ ہیلتھ کمیشن سے ادارے کا رجسٹریشن ہونا ضروری ہے, اور اس کی تمام ٹرم اینڈ کنڈیشن کو. جی بالکل, ہمارا ادارہ سندھ ہیلتھ کمیشن سے رجسٹرڈ ہے الحمدللہ ایز اے ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر اینڈ دا اسکن کیئر سینٹر. اور اس کی ریکگنیشن اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا, وہ دیکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں, نہ صرف یہ کہ بعض اوقات کمپلیکیشن اگر صحیح طریقے سے نہ کیا جائے تو کمپلیکیشن جو ہے تو وہ پیدا کرتی ہیں. ایک بڑا مشہور کیس بھی تھا جو کہ سوشل میڈیا پہ پاپولر ہوا, اور وہ بھی اور وہ اس کی ریزن یہی تھی کہ وہ صحیح جگہ سے اور صحیح طریقے سے نہیں کرایا گیا, اور ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا جن چیزوں کا خیال ایک اچھے ہیئر ٹرانسپلانٹ میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, کووڈ کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ SOPs فالو کیے جانا ضروری ہیں. آپ کے یہاں تمام SOPs فالو کیے جاتے ہیں؟ الحمدللہ کووڈ کے حوالے سے ہمارے پاس تمام SOPs جو ہیں تو وہ فالو کی جاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساجد صاحب جو ہیں تو کورنگ شیٹس بھی لگائے ہوئے ہیں, ماسک بھی ہے, ہمارے کلائنٹ پیشنٹ کی ہیلتھ کیئر بہت ضروری ہے, ماسک لگایا ہوا ہے, جو اسسٹ کر رہا ہے وہ بھی جو ہے تو کورنگ شیٹ کے ساتھ ہے, ماسک ہے. کمرے میں ہم نے جگہ جگہ جو ہے وہ چیزیں اس طرح کی لگائی ہوئی ہیں. سینیٹائزر آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہے, ڈسپوزیبل جو ہے تو وہ جوسز, گلاسز, ہر چیز موجود ہے, فریشنر جو ہے تو موجود ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر خود مانیٹر کر رہا ہے. یہ ہم نے آپ کے سینٹرز میں دیکھا کہ الحمدللہ تمام پروسیجر کو ڈاکٹر پروسیجرز ہیں وہ کر رہے ہیں, ساجد پرفارم کر رہے ہیں, ڈاکٹر شاہ رخ ہیں خود جو ڈرماٹولوجسٹ ہیں ویری گڈ اسکن کیئر سینٹر میں, اور یہ خود جو ہے تو وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, چیزوں کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. میں خود پرسنلی آپ کی سپرویژن میں یہ لوگ اپنی ڈیوٹی جو ہے تو وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ کام جو ہے تو وہ نکھر کے سامنے آتا ہے. اچھا, یہ بھی بتائیے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ سے پہلے کیا پریکاشنری میجرز لیے جاتے ہیں؟ وہ بہت سارے ہیں, لیکن میں میجر بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی پیشنٹ الکوہولک ہے تو کم از کم اس کو 3 دن پہلے جو ہے تو وہ الکوہول ڈراپ کرنی ہے. اگر کوئی اسموکر ہے تو اس کو کم از کم جو ہے تو وہ 36 آورس پہلے جو ہے تو اسموکنگ کوئٹ کرنی ہے. اس کے بعد اگر کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہے تو اس کا شوگر جو ہے تو وہ کنٹرول ہونا چاہیے, اور کوئی انویسٹیگیشن تمام انویسٹیگیشن جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ تمام کی جاتی ہیں. شوگر بھی ٹیسٹ کی جاتی ہے, اس کا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کیا جاتا ہے, ہیپیٹائٹس B, C, HIV کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اور اب تو بعض اوقات اگر ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے تو ہم کووڈ ٹیسٹ بھی جو ہے تو وہ پیشنٹ کا کروا کے اور پھر اس کو جو ہے تو وہ ٹائم دیتے ہیں. اچھا, اور یہ بتائیے کہ آپریشن کرانے کے بعد یہ ہے ٹرانسپلانٹ کے بعد پوسٹ آپریٹیو کیئر کیا ہے, اور پیشنٹ کو اس کے لیے کیا پوسٹ آپریٹیو کیئر کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی, صرف اس حصے کی حفاظت کرنا ہوتی ہے جس پہ بال لگے ہیں, وہ کہیں سے ٹکرائے نہیں, رگڑ نہیں کھائے, چوٹ نہ لگے اس کے اوپر. پیشنٹ کو ایک رات جو ہے تو وہ تھوڑا سا سونے میں احتیاط کرنا ہوتی ہے کہ بستر سے اس کے بال نہ لگیں, اور 3 مہینے کے بعد یہ بال نکلنا شروع ہوتے ہیں, اور 6 مہینے میں جا کے جو ہے تو یہ مکمل ہوتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر.
پروگرام کے بعد وہ یہ جان سکیں گے کہ کون سا اسکن سینٹر بیسٹ ہے اور ان کو وہاں جانا چاہیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر حنیف سعید آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم دیا. بلکہ میں آپ کا اور آپ کے چینل کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی اور آپ یہاں تشریف لے کر آئے اور بہت کچھ آپ نے مطلب یہ کہ دیکھا, جانا, سیکھا. اور میں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے. بہت شکریہ. اسی طرح جو ہے وہ پروگرام کرتے رہیں اور لوگوں کو اچھے اور برے کے بارے میں ڈفرینشیٹ کرتے رہیں کہ ہو از رائٹ, ہو از رانگ. بہت شکریہ ڈاکٹر حنیف سعید. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے سیگمنٹ میں نئے گیسٹ کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.